السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف، جن کو کل ایک اسلام آباد میں ایک واقعے میں ان کے گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا فیصل آباد کے رہائشی اور ایک مقامی ٹک ٹاکر ہی بتایا جا رہا ہے، جو کہ ان کو ہراساں کر رہا تھا اور زبردستی ملاقات اور دوستی کے مواقع ڈھونڈ رہا تھا، جس پر انہوں نے شدت سے منع کیا، انکار کیا، اور اس نے جواباً یہ گھٹیا کارروائی کی جس میں ایک معصوم بچی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، ان ساری چیزوں پہ بہت بات ہو چکی اور بات ہوتی رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ اب اس کا جو بھی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے، جو حساب کتاب لینا ہے اللہ نے لینا ہے، مگر یہ بندے ہی ادھر مرنے کے بعد بھی خدا بنے بیٹھے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، کوئی کفر کے فتوے دے رہا ہے، کوئی بول رہا ہے اچھا کام ہوا ہے، کوئی سراہ رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر یہی عمل کوئی آپ کی بہن بیٹی یا کسی قریبی عزیزہ کے ساتھ اس طرح ہوتا تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی اور وہ جو جسم کی نمائش کراتی تھی، اپنے آپ کو دکھاتی تھی، اس لیے قتل کر لیا گیا۔ آپ بہت دور نہیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، زینب جو کہ قصور والی بچی تھی، اسے اس واقعے سے لے کر اب تک کتنی بچیوں کے ریپ اور قتل ہو چکے ہیں، ان کے کون سے لباس ایسے ہوتے تھے اور کون سے ان کا ولگر کانٹینٹ ہوتا تھا۔ حالانکہ اس بچی کا بھی نہ ہی کوئی ولگر کانٹینٹ ہے اور نہ ہی کوئی لباس ایسا ہے، اپنی عمر کے حساب سے بس جیسی گفتگو ہوتی تھی وہ کرتی تھی۔ کرنے والا سوچنے والا تو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اور کہاں تک بھی جا سکتا ہے۔ میں اور آپ عوام میں سے ہمارا کام کیا ہے؟ وہ ایک بار مری ہے، ہم اسے بار بار مار رہے ہیں۔ اس کا ایک قاتل تھا اور ہر کوئی قاتل بننے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ یہ رویہ انتہائی تھرڈ کلاس ہے، غلط سوچ ہے، منفی سوچ ہے۔ اس سے معاشرے کو، سوسائٹی کو کوئی ترقی نہیں مل رہی بلکہ نقصان کا سامنا ہے اس سارے معاملات کو لے کر۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان چھوڑ دیں۔ وہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے۔ جیسا سلوک اس کو زیب دے گا اپنی شان کے مطابق وہ ہر کسی کے ساتھ کرے گا۔ تو ہمارا آپ کا کام نہیں ہے اس معاملے میں کوئی کمنٹس کریں، کوئی تبصرہ کریں، کوئی ایسی پوسٹ کریں کہ جس کے بعد اس کے والدین کا دل دکھے۔ اس معاملے میں یا اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، اپنے لہجے پہ نظر ثانی کریں، اپنے گفتگو پہ نظر ثانی کریں۔ ہم سب کا کردار کیا ہے، ہم کتنے پارسا لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ساری دنیا کی جنت اور جہنم کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، سب کو فتوے ہم لگاتے ہیں اور اپنا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ پاک کی پکڑ آئی اور ہم کہاں کے ہو کر رہ جائیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ جو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر نہ وہ جنت کا رہتا ہے نہ جہنم کا رہتا ہے، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے سب کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنی بچیوں پہ توجہ رکھیں، ان پہ نظر رکھیں، اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے، سسٹم کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے لے کر چلیں۔ ان کو اعتماد، خود اعتمادی دیں، ان کو کوئی ایسا فوکس دیں، کوئی ایسا ٹارگٹ دیں جہاں پر وہ بزی ہوں، جہاں ان کو کوئی ایسا گول دیں جسے وہ اچیو کر کے ان کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور اس میں آپ آگے ترقی کر سکتی ہو، جا سکتی ہو، بجائے اس کے کہ اس طرح کے ایسے کانٹینٹ بنا کر جس میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ تو بچے اور بچیوں میں یہ ٹک ٹاک ہو گیا یا اس طرح کے سارے جراثیم ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا کوئی ٹول بھی برا نہیں ہے، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ آپ چھری کی مثال لے لیں، آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس میں چھری کا قصور تو نہیں ہوا نا، یہ تو آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ کس چیز سے کس چیز کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا برا بناتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک ٹول ہے، اسے آپ اچھا استعمال کریں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا اور غلط استعمال کریں گے تو منفی نتیجہ نکلے گا۔ تو اس چیز کا خیال کریں، بچوں کو ٹارگٹس دیں، ان کے فیوچر کا خیال کریں، اپنی نسلوں کا تحفظ کریں، ان کی مستقبل کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔